آپ کو نمائشی حکومت نہیں چاہیے. یہ جو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بے نقاب کر. پاکستان ایک بڑے کرائسس میں پھنسا ہوا ہے, بڑے بحران میں. جو ناٹک آپ کر رہے ہیں, جو ڈرامہ آپ کر رہے ہیں, جو آپ نے یہ سارا کچھ کیا, اس سے حاصل اب وہ کیا ہوگا؟ حالات پاکستان کے اچھے نہیں ہیں. ایک مسئلہ اور ہے, خطرہ اور ہے, اور یہاں پہ بحث ہو رہی ہے فارم 45 اور فارم 47. یہ ہمارے لیے یہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں آپ کو بہت وارملی ویلکم کرتی ہوں اپنے شو میں. سر میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ سر کل آپ نے دیکھا کہ بلاول کے ساتھ شہباز شریف اور زرداری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حکومت بنے گی یہ اب چلے گی؟ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ چلے گی؟ چلنے کی بات نہیں ہے. منسٹریاں ہوں گی, پروٹوکول ہوگا, ادھر ادھر کا جو ہے فضول کام ہوں گے, وہ تو چلتا رہے گا. لیکن پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ آپ اپنا ٹیکس بیس بڑھا سکتے ہیں یا نہیں, اور اپنا فضول ایکسپینڈیچر کم کر سکتے ہیں یا نہیں. اس کے لیے آپ کو نمائشی حکومت نہیں چاہیے, ایک اصلی صحیح مضبوط حکومت چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ حکومت جو ہے, یہ جو رنگ برنگی انہوں نے وہ کر کے اشارے کسی اور کے, حکومت سامنے کسی اور کی, یہ کر سکتی ہے؟ آپ نے بڑی خوب بات کی سر کہ اشارے کسی اور کے. کل مشاہد اللہ صاحب نے بھی سینٹ کے اندر بڑی بھرپور تقریر کی جس کا اختتام انہوں نے GHQ پر ہی کیا. سر میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ رنگ برنگی حکومت پاکستان کے ساتھ اور کتنا ایکسپیریمنٹ کرے گی, کیونکہ زرداری صاحب نے پھر اس سیٹ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے جو 5 سال پورے کرے گی. تو IPP کا اور PTI کا کیا مستقبل ہے؟ نہیں, IPP کو تو آپ چھوڑ دینا اور وہ PTI کو بھی آپ چھوڑ دیں. بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ اس قسم کی حکومت, اس قسم کی الیکشن, مطلب یہ جو انتخاب ہوا ہے ساری دنیا کے سامنے, مطلب اپنے آپ کو بے نقاب کر, تو اس سے اس حکومت کے ساتھ کیا رہے گی؟ ہم پاکستان ایک بڑے کرائسس میں پھنسا ہوا ہے, بڑے بحران میں پھنسا ہوا ہے. آپ بس یہ ناٹک جو ہے, یہ تو اگر آپ ایسا ناٹک کسی کراچی یا لاہور کے وہ تھیٹر میں کریں تو وہ وہاں پہ مسترد کر دیا جائے گا کہ یہ بات بنتی نہیں ہے, بنتی دکھائی نہیں. تو یہ کیا کریں؟ آپ مجھے بتائیے نا. مجھ سے آپ مت پوچھیے. I want to ask this question of you. صحیح سر, میں تو خود اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ یہ جو رنگیلی سی حکومت بننے جا رہی ہے یہ ہمارے لیے کیا کرے گی. پر سوال سر یہاں پہ یہ بھی ہے کہ نیشنل انٹرنیشنل میڈیا, ہمارا میڈیا تو خیر بکا ہوا ہے, انٹرنیشنل میڈیا پر بھی ہمارا وجود ختم ہو چکا ہے. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اور ہمارا قرضہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ یہاں پر عام پاکستانی بھی سروائیو نہیں کر سکتا. ایسے میں بلاول صاحب اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ یہ ہمارے مستقبل کے ساتھ کھیلیں گی اور ہمارے ووٹوں کا تماشا لگے گا. PTI اس وقت اپنے فارم 45 لے کر گھوم رہی ہیں. ہماری عدالتیں ہمیں انصاف نہیں دے رہی, تو ہم کس کا دروازہ کھڑکائیں؟ GHQ کا. GHQ آپ وہ آپ نے کہا نا کس کا دروازہ کھٹکائیں. بات تو آپ کا سوال یہ ہے. جی مجھے خود بھی سمجھ آ رہی کہ کس کا کون سا دروازہ کھٹکا. اور میرے پاس بھی, میں بھی الیکشن میں کھڑا ہوا تھا, میرے پاس بھی وہ بالکل پلندہ اپنا بھرا ہوا ہے فارم 45 کا. وہ تو کوئی سنوائی ہو نہیں رہی, وہ آپ رہنے دیجیے, وہ ایک الگ علیحدہ مذاق ہے. لیکن اس سے آپ کریں گے جو ناٹک آپ کر رہے ہیں, جو ڈرامہ آپ کر رہے ہیں, جو آپ نے یہ سارا کچھ کیا, اس سے حاصل اب وہ کیا ہوگا؟ کوئی یہ سمجھا دینا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا, پاکستان میں مضبوط مستحکم حکومت بن جائے گی اور دنیا مان جائے گی اور ورلڈ بینک سر نگو ہو جائے گا اور IMF کہے گی واہ واہ کیا بات ہے, ایسے لوگ آگے ہیں. بالکل ٹھیک. پھر میں کہوں گا کہ صرف دھاندلی نہیں, دھاندلا بھی جائز ہے. آپ کریں, اگر آپ کو ایسی بات ہو گئی ہے اور دنیا مان گئی ہے
اور دنیا آپ کی ہنرمندی کو تسلیم کر گئی ہے تو پھر میں کہوں گا ٹھیک ہے، لیکن اس سے کیا یہ نتائج آپ کو ملے گی؟ نہیں سر، اس نتائج کی ہی تلاش میں ہم لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، ایک عام پاکستانی اب یہ سوال کرتا ہے کہ میں نے جو ووٹ دیا اس کو بدلا کیوں گیا۔ اب اگر ہمیں نتائج چاہیے ہوں، ہم نے GSQ نہیں جانا، تو آپ مجھے کیا سجیسٹ کریں گے کہ ایک عام پاکستانی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میں اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں کیونکہ میں پوری بات کر نہیں سکتا۔ حالات یہاں پہ اب میں کیا کہوں، دیکھیے حالات پاکستان کے اچھے نہیں۔ ایک تو معاشی جو چیز آپ نے جو کہا تھا، دو فل فلیجڈ انسرکشن کا ہم سامنا رہے ہیں، ایک وزیرستان کے علاقے میں، ایک بلوچستان کے علاقے میں۔ These are very serious insurrections, insurgencies. ان کے خلاف ایک قومی پالیسی کے چھوڑی قومی ایک عزم ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ محاذ کوئی اور کھلا ہوا ہے۔ یہاں پہ محاذ کون سا کھلا ہوا ہے؟ فارم 45 کا۔ مسئلہ اور ہے، خطرہ اور ہے، اور یہاں پہ بحث ہو رہی ہے فارم 45 اور فارم 47۔ اور میں جب کل گیا وہاں پہ الیکشن کمیشن کے سامنے، انہوں نے کہا فارم 48 اور فارم 39، اب میری بلا جانے فارم 48 کون سا ہے، فارم 49 کون سا ہے، پر مجھے یہ پتا ہے کہ مچ میں یہ جو پچھلے دنوں جو کچھ ہوا، یہ ہمارے لیے یہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں، اور خدارا ان پہ آپ کانسنٹریٹ کریں، یہ کون سی آپ چیزیں ہیں؟ سر آخری سوال کی طرف میں جا رہی ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو حکومت بن رہی ہے اس کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں۔ ہم ابھی جانتے ہیں کہ یہ حکومت 2 سال میں کولیپس ہو جائے گی۔ آپ نے بھی کہا کہ آپ کہہ نہیں سکتے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ایک پاکستانی پاکستان میں رہے یا چلا جائے؟ نہیں، ایسے نہ کہیں، رہنا چاہیے کیونکہ یہی ملک ہے۔ لیکن آپ تو بڑی ہی آپٹیمسٹک ہے، میں تو آپ کی آپٹیمزم کا کیا، آپ نے کہا یہ 2 سال رہے گی، واہ کیا بات ہے! اتنے تو میرے خیال کسی نجومی نے بھی نہیں کہا کہ یہ 2 سال رہ سکے گی، تو آپ نے تو ان کو سرٹیفکیٹ 2 سال کا دے دیا، کیا بات ہے، کمال! یہ چلنے والی بات نہیں ہے، یہ کچھ چل نہیں پائے گی۔ تو یہ سارا جو جس کو وہ ہائیبریڈ سسٹم کہہ رہے ہیں، ہائیبریڈ کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہیں، سامنے والے بھی ہیں، اور کچھ جو نظر نہیں آتے وہ بھی ہیں۔ ہائیبریڈ کسی کا مطلب ہے، تو یہ جو 2 سال چل پائے گی ان میں، تو پھر تو کہا جا سکتا ہے ان میں بڑی ہنرمندی، لیکن میرا خیال نہیں کہ ان میں اتنی ہنرمندی ہے۔ تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت